أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آله ونبينا مولانا مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبه خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من حوالي مقتحم عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم اختلفوا في دفنه وقال أبو بكر رضی اللہ تعالی عنہ سمعت من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شیئا قال ما قبض اللہ نبیا الا فی الموضع الذي يحب ان يدفن فيه ادفنوا في موضع فراشه رواہ الترمذی. یہ ترمذی شریف کی روایت ہے. یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دفن کے متعلق ویسا مضمون میں یہ بات آ چکی ہے، لیکن اب باقاعدہ احادیث کے الفاظ میں ہے. رواہ الترمذی، یہ ترجمان السنہ والے نے ترمذی شریف کا حوالہ دیا ہے کہ ترمذی شریف کے اندر بھی یہ روایت انہی الفاظ کے ساتھ ہے. صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہے کہ قبض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا، روح قبض ہو گئی. محققین، محدثین، علماء کرام جن کا علم بہت اونچا ہے، انہوں نے یہاں کہا ہے کہ یہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی جو وفات ہوتی ہے تو عام انسانوں کی طرح نہیں ہے. ایک فرق ہے، وہ یہ ہے کہ بس ان کا لوگوں سے پردہ کر لیا جاتا ہے. یعنی لوگوں کو کیا معلوم ہوتا ہے کہ یہ انتقال کر چکے، آنکھیں بند ہے، سب کچھ ہے، لیکن وہ حقیقت میں کیا ہے؟ زندہ ہے. تھوڑی دیر کے لیے ایسا ہی ہو جاتا ہے. تو قبض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی. اختلافوا فی دفنہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دفن کرنے کے اندر صحابہ کرام میں آپس میں اختلاف ہوا. یعنی رائے یہ پیش کہاں دفن کیا جائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، کیونکہ کوئی ایسے بشر تو ہے لیکن عام بشر تو ہے نہیں. کہاں دفن کیا جائے؟ جنت البقیع میں دفن کیا جائے، جنت البقیع میں دفن کیا جائے تو کہاں کیا جائے، کس طرف کیا جائے؟ مسجد نبی علیہ الصلوۃ والسلام میں کیا جائے تو کہاں کیا جائے؟ تو کسی نے کچھ رائے دی، کسی نے کچھ رائے دی. جی فقال ابو بکرین، تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ دیکھو سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شیئا، اس بارے میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سن رکھا ہے پہلے سے ہی، وہی آپ کے سامنے میں بتا دیتا ہوں، اور اسی کے مطابق ہم سب لوگوں کو چاہیے کہ فیصلہ کر لے. وہ یہ سنا کہ ما قبض اللہ نبیا الا فی الموضع الذی یحب ان یدفن، کہ کسی بھی نبی کی وفات وہیں ہوتی ہے جہاں ان کو دفن کرنا ہوتا ہے. انبیاء کرام میں سے ہر ایک کا، حتیٰ کہ اگر کوئی نبی بہت دور ہو اور ان کو بہت دور دفنانے کا منشاء حق تعالیٰ جل شان ہوگا تو ان کو عند الموت یعنی بیماری میں وہاں پہنچا دیا جاتا ہے. ایسے بہت سارے انبیاء کے واقعات سے بیت المقدس میں ان کو پہنچایا گیا. تو کہا یہ قاعدہ ہے، اس لیے فرمایا جب یہ قاعدہ ہے کہ ہر نبی، سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ بیت المقدس کے اندر، یعنی بیت المقدس کے اندر تو نہیں لیکن مسجد ابراہیم ہے، اس کو حرم بھی کہتے ہیں آج کل. میں نے زیارت کی ہے، میں خود گیا ہوں وہاں ابراہیم علیہ السلام کی قبر کے اوپر. تو حق تعالیٰ جل شانہ نے ان کو وہاں وفات دی جہاں ان کو دفن کرنا تھا. کس طریقے سے ہے؟ یہ مسجد ہے تو 4-5 صف کو چھوڑ کر بیچ میں قبر ہے، بیچ میں. اللہ کا یہی منشا تھا، اللہ تعالیٰ 4-5 قبریں کو، یعنی پہلی تیسری میں نے معین مجھے یاد نہیں ہے لیکن کچھ 4 5 ہو 6 ہو اتنی قبریں چھوڑ کر درمیان میں ان کی قبر ہے. ادھر بھی مصلی کھڑے ہوتے ہیں، ادھر بھی، جیسے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم درمیان میں ہی قبر ہے نا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ادھر بھی لوگ کھڑے ہوتے ہیں نماز میں،
ادھر بھی کھڑے ہوتے ہیں، آگے بھی کھڑے ہوتے ہیں، پیچھے بھی کھڑے ہوتے ہیں، سب جگہ پر گویا امت نے گھیر لیا ہے۔ اسی طریقے سے ابراہیم علیہ السلام کی قبر کا بھی یہی منظر ہے، ادھر بھی کھڑے ہوتے ہیں، ادھر بھی کھڑے ہوتے ہیں، اس طرف بھی اس طرف بھی۔ جی تو یہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں نے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سنا ہے، ابھی ہمارے اوپر ضروری ہے کہ جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم انتقال ہوا وہیں آپ کو دفن کیا جائے۔ تو حضرت صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کمرے میں آپ کا انتقال ہوا، جو روم تھا جہاں رہتے تھے وہاں، وہیں آپ نے بیماری کے ایام گزارے اور وہیں آپ کی روح جو ہے قبض ہوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہیں قریب میں غسل لیا۔ سارے صحابہ نے جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی بات کو سن لیا تو کسی نے اختلاف نہیں کیا، سب لوگ متفق ہوئے کہ یہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم، چنانچہ وہیں قبر کھودی گئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کمرے میں، اور آج وہیں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ جس جگہ پر قبر مبارک ہے یہ حضرت صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا کمرہ ہے، حجرہ کہتے ہیں کمرے کو، روم۔ اس روم کے اندر جو ہے آخری ایام میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہیں گزارے اور یہیں انتقال کیے گئے۔ یہ اللہ جل شانہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یعنی بشر ہوتے ہوئے لیکن بہت بڑا مرتبہ عطا فرمایا، اتنا بڑا مرتبہ عطا فرمایا۔ اب دیکھیے حق تعالیٰ جل شانہ اگر جنت البقیع میں ہوتے تو بہت امتیوں کو سلام پیش کرنے کی بہت تکلیف ہوتی، رات کو دن کو، وہاں ساری قبریں ہیں پھیلی ہوئی ہے، کیسے جاتے لوگ، کس طریقے سے جاتے، قبر کے اوپر تو پاؤں رکھنا جائز نہیں ہے، بے ادبی ہو جاتی ہے، تو پھر جو ہے کیسے کرتے۔ تو حق تعالیٰ جل شانہ نے یہ نظام کیا کہ یہی درمیان میں اب آؤ سلام پڑھو، آؤ اور کیا کرو، سلام پڑھو، پیچھے بھی بیٹھے ہیں آگے بھی بیٹھے ہیں، ہے نا، اور سب جگہیں برکت والی ہے۔ اگر آپ کو جگہ نہ ملے مواضع شریف پر، جیسا کہ رمضان المبارک وغیرہ میں ہوتا ہے حج میں، تو روضہ من ریاض الجنہ کی کوشش کرو، سمجھے، کوشش کرنا پڑے گی، ایسا تھوڑا ملے گا آپ کہیں گے آرام سے ہم اطمینان سے کھانا کھا پی کر پیٹ پر ہاتھ رکھتے ہوئے جائے، وہاں کوئی روضہ من ریاض الجنہ تو کیا لیکن وہ مسجد میں بھی جگہ نہ ملے گی، اور عام دنوں میں بھی نہیں۔ جب بھی روضہ الجنہ میں جانا ہوا تب کوشش کرنی پڑی، اور کوشش کرنے کے بعد نفس کو بہت ہی جو ہے یعنی سمجھانا پڑا کہ ٹھہر جا بھی، ایک نماز مل گئی ہے، اگر ظہر مل گئی، عصر مل گئی ہے، ٹھہر جا ابھی ہو جائے گی، مغرب بعد چلے جائیں گے، پھر جب مغرب ہو گئے ٹھہر جا ابھی عشاء ہو جائے گی، یوں کر کے اس بعد تینوں نماز وہاں پڑھوائے، تین نمازیں وہاں ہو جائے، عصر مغرب اور عشاء، کتنی اچھی بات ہے۔ اگر ادھر جگہ نہ ملی تو پھر جو ہے اقدام عالیہ، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو پاؤں مبارک ہے جس طرف، اس کو کہتے ہیں اقدام عالیہ، وہاں بھی ہر وقت بھرا ہوا رہتا ہے، لیکن کوشش کرو گے تو، اور سلام پڑھ سکتے ہیں، سلام تو ساری مسجد میں سے پڑھ سکتے ہیں سب جگہ پر۔ حضرت بن نوری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے محدث گزرے ہیں، میں نے دیکھے ہیں ان کو، ان کا طریقہ یہی تھا کہ وہ ہجوم کے اندر مسجد نبوی میں جہاں نماز پڑھتے تھے، نماز پڑھنے کے بعد وہیں کھڑے ہو جاتے تھے اور وہیں سے کیا کرتے تھے، سلام پڑھتے تھے۔ یہ تو اقدام عالیہ پاؤں کی طرف بہت برکت والی جگہ ہے۔ ہوتا تو یہ ہے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک کی طرف اپنا چہرہ کر کے بیٹھے رہے، لیکن ذرا مشکل ہے آج کل، کیوں کہ وہاں جو نگران ہوتے ہیں ان کو اس میں اشکال ہے، بھائی چلو ٹھیک ہے تمہیں اشکال ہے تو ہم کدھر بھی قبلے کی طرف منہ کر کے بیٹھیں گے، لیکن ہمارا ذہن کا ہوگا کہ اس طرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اقدام عالیہ ہے، ہم قدموں میں بیٹھے ہیں، قدموں میں بیٹھے ہیں۔ تو سر مبارک کے پاس جاؤ گے تو روضہ من ریاض الجنہ، قدم مبارک کے پاس جاؤ گے تو پھر کیا ہوگا، اقدام عالیہ، اور چہرہ انور کی طرف جاؤ گے تو مواضع شریف، اور پیچھے ادھر جاؤ گے تو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تہجد پڑھنے کی جگہ ہے، سب جگہ کے اوپر یہ۔ اور حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، ان کے الفاظ میں پڑھا ہے، بہت عجیب اور قیمتی بات ہے۔ وہ یہ لکھتے ہیں کہ بہت محنت کے بعد، بہت اجتہاد کے بعد یہ چیز مجھے ملی ہے، حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ، اور کیا میں اس کو امت کے سامنے پیش کرتا ہوں، اور وہ اپنی طرف سے نہیں ہے لیکن حدیث پاک سے، لیکن حدیث پاک سے سمجھایا انہوں نے، کوئی اشکال بھی نہیں کر سکتا، اس طریقے کا اجتہاد ہے ان کا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ تم سارے عالم کے اندر جہاں سے بھی درود شریف پڑھو، فرشتے ہمارا درود شریف وہاں لے جاتے ہیں، اگر تم نعتیہ کلام پڑھو تو بھی حضور صلی اللہ کا فرشتے لے جاتے ہیں، جہاں سے بھی درود شریف پڑھو، حدیث پاک میں آتا ہے، کھلم کھلا ہے سیاہ ستہ کے اندر۔ اور جو تم وہاں اگر پڑھو گے، اس میں مواضع شریف بھی آ گیا، اقدام عالیہ بھی آ گیا، ساری مسجد آ گئی،
ساری مسجد نبوی علیہ السلام. یہاں سے پڑھو گے تو کہا اللہ جل شانہ نے ایسا نظام فرمایا ہے کہ میں سنتا ہوں. ابھی اللہ پاک کا نظام ہے. آپ کہیں گے اتنا زیادہ مسجد نبوی دور ہے، کتنی بڑی ہے، وہاں سے کیسے سن سکتے ہیں؟ اللہ جل شانہ سنواتا ہے. یہ تو حکیم الامت رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ اگر آپ لوگوں کو اللہ پاک لے جائے اور سب گئے ہوں گے، میں بھی آپ بھی، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مسجد نبی علیہ الصلوۃ والسلام میں جائے تو کہا حدیث پاک میں جو آیا ہے کہ جو دور سے تم سلام پڑھتے ہو اور دور سے تم درود پڑھتے ہو وہاں پہنچتا ہے، لیکن وہاں جا کر جو پڑھتے ہو وہ آپ سنتے. تو کہا ایسا کیوں نہ کیا جائے کہ مواجہ شریف کے سامنے کھڑے رہ کر ایک قیمتی بات کو حاصل کی جائے، بہت ہی قیمتی، بہت ہی قیمتی، اتنی قیمتی کہ عجیب قیمتی ہے. وہ یہ ہے کہ میدان محشر کے اندر یا قبر کے اندر مرنے کے بعد ہمارے ایمان کی گواہی کون دے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم. یہ میرا امتی مومن ہے. اس کا طریقہ کیا ہو گیا کہ وہاں سنتے ہیں تو آپ درود و سلام پڑھنے سے پہلے یا پڑھنے کے بعد کہے یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہاں سے سن رہے ہیں اور میں آپ کے سامنے اپنے تمام گناہوں کی اللہ تعالیٰ کے پاس معافی مانگ کر کلمہ شہادت پڑھتا ہوں، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان سیدنا و نبینا مولانا محمد عبدہ ورسولہ. اے رسول اللہ آپ نے سنا میرے اس کلمے کو، میرے دل کو بھی آپ جانتے ہیں، میں سچے دل سے پڑھتا ہوں. یا رسول اللہ اپنی شفقت، اپنی مہربانی سے آپ رحمۃ اللہ عالمین ہیں. قبر کے اندر بھی وہ مجھے پوچھے من ربو کا، آپ گواہی دے دینا کہ یہ مومن ہے. بہت بڑی بات ہے، حکیم الامت نے فرمایا ہے جی. میں بہت پہلے سے ایسا کرتا تھا، لیکن بغیر کسی کہیں کتاب میں دیکھا ہوا نہیں تھا، لیکن ذہن میں یہ آتا تھا اور کوئی گناہ کی بات تو تھی نہیں بہت پہلے سے. لیکن پھر جب اس کو میں نے دیکھا حکیم الامت کے اقوال میں تو میں نے خدا کا شکر ادا کیا کہ اللہ آپ نے مجھ سے وہی چیز کرائی کہ جو چیز بزرگوں کے زبان کے اوپر، بزرگوں کے کلام کے اندر ہے. میں ہمیشہ جب جاتا ہوں تو آپ لوگوں بھی کہتا ہوں یہی کرے کہ یا رسول اللہ کلمہ پڑھتا ہوں آپ کے سامنے، ہر مرتبہ تجدید ایمان کرتا ہوں جب بھی جاتا ہوں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور پھر کہتا بھی ہوں کہ آپ گواہی دینا. اور وہی میں نے حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات میں پڑھا تو کہتے ہیں کہ انشاءاللہ امید ہے کہ حق تعالیٰ جل شانہ کے یہاں قبر میں آخرت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے گواہی دیں گے. یہ مرتبہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا. خوب خیال رکھیے، چکیے نہیں. دنیا سے یہی دولت لے جانا ہے، اللہ کی محبت ہے، حب نبوی لے جانا ہے، درود پاک پڑھ کر یہ لے جانا ہے. انشاءاللہ لے جاؤ گے تو کام بن جائے گا. علامہ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ، علامہ شمس الدین سخاوی بہت بڑے محدث بھی ہے، عاشق رسول بھی ہے. یہ 902 ہجری میں ان کا انتقال ہوا ہے. 902، یہ تو 1400 چلتی ہے، بہت پرانے آدمی. علامہ سخاوی، ان کی مشہور کتابیں ہیں، ان میں سے ایک مشہور کتاب ہے القول البدیع، عربی زبان میں ہے درود پاک کے بارے میں. القول البدیع علامہ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ. اور اتنی معتبر ہے کہ ان کے بعد کے جید علماء و فقہاء و محدثین بہت سی جگہوں کے اوپر القول البدیع کا حوالہ دیتے ہیں کہ یہ علامہ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ نے قول البدیع کے اندر یہ بات لکھی ہے. اتنے بڑے محدث ہیں. اور ان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت کرنے کے بھی ان کے عجیب واقعات ہیں. انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو پچھلے حصوں میں، کبھی پچھلے دنوں کے اندر آپ کے سامنے میں سناؤں گا. تو یہاں تو یہ عرض کرنا ہے کہ القول البدیع، اس کے اندر علامہ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ ایک جگہ پر لکھتے ہیں کہ ایک آدمی نے حضرت خضر اسلام سے ملاقات کی. بہت سے لوگوں کی امتیوں میں سے اس کی ملاقات ہوتی اور آئندہ بھی ہوتی رہے گی، ہے نا. خضر اسلام زندہ ہے، کیا ہے؟ زندہ ہے. یہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے بعد مدینہ منورہ میں عشاء کی نماز بہت دیر سے ہوتی تھی. تھوڑے مسلمان تھے، ابھی اسلام ابھی پھیل رہا تھا. بہت دیر سے نماز ہوئی، یعنی آدھی رات ہو گئی، کچھ کام میں مصروف ہو گئے. تو صحابہ کرام کو تسلی دینے کے لیے کہا خوش ہو جاؤ، اس وقت ساری روئے زمین کے اندر تمہارے ساتھ کوئی عبادت کرنے والا نہیں ہے. کیونکہ اتنا ہی دین تھا تھوڑا سا، مکہ مکرمہ میں تو تھا ہی نہیں. وہ تھے وہ ہجرت کر کے چلے آئے، اور جو لوگ تھوڑے بچے تھے وہ بھی اتنی دیر تک نہیں، وہ تو اکیلے اپنے گھر میں نماز پڑھتے تھے.
جماعت کا اذان کا کوئی سوال ہی نہیں تھا مکہ مکرمہ میں. یہ بخاری شریف کے اندر روایت ہے. تو وہاں ایک اعتراض اٹھتا ہے کہ اگر خضر السلام زندہ تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیوں ارشاد فرمایا کہ اس وقت تک کوئی عبادت کرنے والا نہیں ہے؟ تو محدثین نے جواب دے دیا فوراً. اللہ کے رسول کی بات ہے، فوراً جواب محدثین کی بات. ایک تو یہ ہے کہ ممکن ہے کہ وہ دریا کے اندر، سمندر کے اندر ہو، اور حضور نے فرمایا زمین کے اوپر. دوسری بات یہ ہے کہ اگر خضر تمہارے ساتھ ہو بھی تو تمہیں پتہ نہیں ہے، پتہ نہیں ہو سکتا. بہرحال خضر السلام زندہ ہے اور زندہ رہیں گے قیامت تک. بہت سے لوگوں سے ملاقات ہوئی، بہت سے لوگوں کے ایسے واقعات سے. تو علامہ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ نے القول البدیع کے اندر لکھا ہے کہ ایک آدمی نے جو ہے ملاقات کی تو کہا کہ حضرت آپ سے ملاقات ہو گئی، کچھ مجھے فرما دیجیے، کچھ اچھی بات کر لیجیے، کچھ نصیحت کر لیجیے. تو فرمایا کہ سب سے افضل اعمال جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنا. سب سے یاد رکھو. کہا کہ میں بھی کہا انہی میں سے ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتا ہوں. سب سے بڑا عمل آپ صلی اللہ اتباع کرنا. جتنا ہو سکے اتنا سمیٹو، کھانے میں، پینے میں، سونے میں، لیٹنے میں، اٹھنے میں، بدن میں، کپڑے میں، ہے نا، کرتے میں. یہ کرتے وغیرہ بھی جو بہت لمبے پہنتے ہیں نا تو ذرا دیکھ لو ٹخنوں سے نیچے تو نہیں جا رہے ہیں. پھر بڑے مولوی صاحب سے ڈبل مولوی صاحب بن جائے گا. یہ اس کو ناپ لو، اس لیے کہ ٹخنوں کے نیچے سے پہننا مکروہ تحریمی ہے اور بعض صورتوں میں بہت بڑا گناہ ہے. شیخ صاحب مولانا زکریا رحمۃ اللہ برکاتہ اپنے کمرے سے نکلے مسجد نبی علیہ الصلوۃ والسلام میں آنے کے لیے. خادم لوگ ساتھ تھے. کرتا وہاں ملتا ہے تو کہیں خرید تو دیکھا کہ یہ کوئی شریعت کے خلاف معلوم ہوتا ہے. پہن لیا تھا، عمر زیادہ ہو گئی تھی، پہن لیا تھا. تو غالباً ویل چیئر پر تھی، یعنی کہ مجھے ویل چیئر پر ہی ہوں گے کہ آخری ایام کا یہ واقعہ ہے. تو کرتا شک ہوا کہ یہ ٹخنوں سے کچھ نیچے جا رہا ہے. تو فوراً وہیں ٹھہر گئے کہ آپ مسجد میں کیسے جا سکتے ہیں. کینچی منگوائی، کہا کینچی لے آؤ کمرے سے، نہیں تو خرید کے لے. کینچی سیزر، اور وہاں اس کو کاٹا. کیا کر دیا؟ کاٹ دیا. کاٹنے کے بعد جو کپڑا تھا ڈال دیا. اس کو اب سینے کا کچھ نہیں، کہا کہ بس شریعت کے مطابق ہو گیا، ٹخنوں سے نیچے نہیں ہونا چاہیے. یہ لوگ تھے، سمجھے نا. ہاں یہی لوگ تھے. تو اس لیے خضر السلام نے کہا اتباع سنت سب سے بڑی چیز ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، جہاں بھی، اور خاص کر کے جن چیزوں سے منع کیا ہے خوب کیری فولی اور ہوشیار لو. اور پھر جو ہے اس کے بعد کہا کہ اس کے ساتھ ساتھ درود شریف پڑھنا ہے نا. اور فرمایا سب سے افضل درود شریف وہ ہے خضر السلام نے کہ جو حدیث پاک کو پڑھتے ہوئے پڑھا جائے. جیسے آپ لوگ بھی پڑھنے میں شامل ہیں نا اس مجلس کے اندر. بھئی میں پڑھتا ہوں، آپ سنتے ہیں تو آپ بھی پڑھنے میں شامل ہیں. جیسے حفاظوں نے قرآن پاک پڑھا، قرآن نماز میں آپ بھی تلاوت میں شامل ہو گئے. تو حدیث پاک شروع کرنے سے پہلے، درمیان میں، بعد میں جو درود شریف پڑھا جائے تو انہوں نے کہا کہ یہ سب سے افضل درود شریف ہے. اس کا مرتبہ بہت بڑا ہے. اس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوتے ہیں. اور پھر انہوں نے فرمایا کہ جب لوگ اس قسم کی مجالس کرتے ہیں جہاں حدیث پاک درود شریف کے ساتھ، تو فرمایا میں بھی ان کے ساتھ اس مجلس میں جہاں سے ہوتا ہوں حاضر ہو جاتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے ان کو طاقت دی ہے. وہ کبھی یہاں ہے، کبھی ہندوستان میں ہے، کبھی پاکستان میں ہے. ہاں، اور سب مجلس میں وہ جاتے ہو. کہا جہاں بھی لوگ بیٹھتے ہیں حدیث پاک کو پڑھتے ہیں اور درود پاک کو پڑھتے ہیں تو میں اس مجلس کے اندر کیا ہو جاتا ہوں؟ شامل ہو جاتا ہوں. اس لیے میرے بھائیوں، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود پاک پڑھنے کی جو ہے یہ بہت بڑا چانس ہے. یہ چھوٹی سی مجلس سے ہم تھوڑی سی کر لیتے ہیں. اگر ہمارے دلوں کے اندر اس کی قدر آ جائے اس میں، اور ہم دعویٰ تو نہیں کرتے ہیں لیکن امید کرتے ہیں کہ خضر یہاں بھی ہوں گے، اور ہو تو ہم ان کو کہیں گے یہ اللہ کے نبی ہے نا خضر آپ ہمارے لیے خوب آمین کہنا. جب آیا ہے وہ خود کہتے ہیں میں حاضر ہوتا ہوں. اور علامہ سخاوی جیسا محدث وہ لکھ رہا ہے اپنی کتاب القول البدیع کے اندر اس بات کو. تو دعویٰ تو نہیں کر سکتے ہیں. ایک بات یہ ہے کہ ہم بہت ناقص ہے، لیکن اللہ جل شانہ کہ یہاں جو ہے ناقص عمل کو بھی قبول کر لیا جاتا ہے. اگر ناقص عمل کو قبول نہیں کرتے نا تو ہمارا کچھ کام بنتا ہی نہیں ہے. تو ہم دعویٰ تو نہیں کرتے ہیں لیکن امید کرتے ہیں حضرت خضر السلام اس مسجد کے اندر اگر چند سیکنڈ کے لیے بھی آ جائے تو وہ بھی ہمارے لیے دعا کے اندر کیا کہ زوردار آمین کہے تاکہ ہماری دعاؤں قبول ہو جائے. الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد و علی آل سیدنا و نبینا مولانا محمد و علیہ وسلم. یا ارحم الراحمین قبول فرما، یا اللہ قبول فرما، یا اللہ قبول فرما.
حدیث پاک پڑھنے کو بھی قبول فرما، درود پاک پڑھنے کو قبول فرما، ہماری غلطیوں کو کوتاہیوں کو معاف فرما، جتنے لوگ بیٹھے ہیں مولا کریم سب کو عطا فرما، محض آپ کی فضل و کرم سے عطا فرما، یا اللہ ہمیں عطا فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ خاتمہ بالخیر فرمانا، یا اللہ خاتمہ بالخیر فرمانا، خاتمہ بالخیر فرمانا، مرتے وقت یا اللہ کلمہ ایمان عطا فرمانا، عند الموت یا اللہ کلمہ شہادت عطا فرمانا، یا اللہ ہمیں جتنے لوگ بیٹھے ہیں یا اللہ جو کوئی قرض مند ہو ان کے قرضوں کو دور فرما، اور پریشانیاں ہیں ان پریشانیوں کو دور فرما، کاروبار تجارت میں جو پریشانی اس کو دور فرما، گھروں میں، گھر کے باہر، ہسپتالوں میں جہاں بھی مولا کریم لوگ بیمار ہیں یا اللہ ان کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما، ان کو شفائے کاملہ عاجلہ فرما، یا اللہ بہت ساری خواہشات ہے، بہت ساری یا اللہ ہماری حاجتیں ہیں، ضروریات ہیں، سبھی کو پورا فرما، ہمارے روزوں کو قبول فرما، نمازوں کو قبول فرما، اس میں جو کوتاہیاں ہیں وہ معاف فرما، ہر دن یا اللہ ہم سے، بلکہ یا اللہ ہر گھڑی یا اللہ ہم بھٹکتے رہتے ہیں، یا اللہ تو معاف فرما کر قبول فرما کر عطا فرما، یا اللہ قبر کے اندر حساب کتاب کو آسان فرمانا، یا اللہ قبر کے اندر عالم برزخ میں حساب کتاب کو آسان فرمانا، یا مولا کریم قبر قیامت کے میدان کو بھی آسان فرمانا، اور تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت بھی عطا فرمانا، مردوں کو بھی عطا فرما، عورتوں کو بھی عطا فرما، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو فلم ہمارے دعاؤں کو قبول فرما، صلی اللہ تعالیٰ علیہ خیر۔